السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے ایک ساتھ بیٹھنے، مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے، قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ کیا وزیر اعظم عمران خان اپنی انا کو سائیڈ پر رکھ کے، انا کی قربانی دے کر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے؟ معاملہ افغانستان کا۔ افغانستان سے خبر ہے کہ اشرف غنی ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ طالبان نے محاصرہ کیا ہوا ہے، طالبان کابل تک پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ اب پرامن اقتدار کی منتقلی کے معاملے پر بات چیت جاری ہے، اور اگر یہ پرامن انتقال اقتدار ہوا تو پھر کچھ عرصے کے لیے ظاہر سمجھا جا سکتا ہے کہ افغانستان سے پاکستان کے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں ہوگا، لیکن آگے جا کر ہو سکتا ہے، کیونکہ افغانستان کی تاریخ رہی ہے کہ افغانستان میں کبھی بھی اس طرح کی حکومتیں سکون سے نہیں بیٹھیں اور اس کے بعد پھر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، اور اس خانہ جنگی کے نتیجے میں ظاہر اثرات پاکستان اور دیگر پڑوسی ممالک پر آتے ہیں، اور سب سے زیادہ پاکستان پر۔ تو ایسے میں حکومت پاکستان کیا کرنے جا رہی ہے؟ ایک خبر یہ آئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل قومی سلامتی کونسل کا کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، ذرائع سے خبر ہے۔ اور دوسرا، انٹرنیشنلی انگیج کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، ابھی کچھ کیا نہیں گیا۔ میں نے آپ کو پہلے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کہیں غائب ہے۔ جب وہ ویلاگ کر کے میں بیٹھا ٹی وی دیکھنے، تو شاہ محمود قریشی صاحب کچھ دیر کے بعد پریس کانفرنس کر رہے تھے ملتان میں بیٹھی ہوئی پریس کانفرنس ان کی افغانستان کے مسئلے پر نہیں تھی۔ یعنی صبح سے، کل شام سے اور مسلسل کافی دنوں سے صورتحال تھی کہ کسی بھی وقت کابل فال کر سکتا ہے، کابل پر طالبان کا قبضہ ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے پھر ہماری اپنی بارڈرز پر نظر ہے کہ بھئی اس کے بعد ہماری طرف کیا آئے گا۔ تو وہ پریس کانفرنس کا جو مدعا تھا وہ افغانستان نہیں تھا شاہ محمود قریشی صاحب کا۔ قریشی صاحب نے کس مدعے پہ پریس کانفرنس کی تھی وہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے پاکستان میں اتفاق رائے، جس کے لیے اپوزیشن اور خاص طور پر اپوزیشن کی جماعت پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا ہے سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب نے کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا جائے، اس کو بریف کیا جائے کہ صورتحال کیا ہے، ہماری پالیسی کیا ہے، اور ہمیں آگے اس سے کیا نمٹنا ہے، کس طرح نمٹنا ہے، اور ساتھ ساتھ انپٹ لیا جائے سیاسی جماعتوں کا، اپوزیشن کا، کہ بھئی کس طرح ہم اس صورتحال سے نکل سکتے ہیں، کس طرح بہتر پالیسی اختیار کر سکتے ہیں تاکہ افغانستان میں ہماری مداخلت بھی نہ ہو، اور افغانستان سے ہماری طرف جو آنے والے خطرات ہیں وہ کم از کم ہوں۔ وہ آئیں گے ضرور، یہ نہیں ہے کہ نہیں آئیں گے، وہ آئیں گے ضرور۔ ظاہر ہے اگر آپ کے ساتھ والے گھر میں آگ لگی ہو تو اس کا کم از کم گرمائش، جس کو پنجابی اور سندھی میں سیک کہتے ہیں، وہ تو آپ کی طرف بھی آئے گا، تو وہ ظاہر ہے ہونا ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ تو اسے زیادہ سے زیادہ بچنے کے لیے حکمت عملی جو اختیار کرنی چاہیے وہ کیا ہو؟ محمد خان جنیجو صاحب نے جب وزیر اعظم تھے، کٹھ پتلی وزیر اعظم تھے، ظاہر ہے وہ جنرل ضیاء الحق باوردی صدر تھے، انہوں نے بھی جب افغانستان کی صورتحال تھی تو انہوں نے بلائی تھی گول میز کانفرنس، جس پہ ان کے اختلافات ہو گئے تھے ضیاء الحق کے ساتھ، اور پھر ان کی حکومت کے خاتمے تک معاملات گئے تھے۔ تو انہوں نے بھی اس وقت کے ڈکٹیٹر کو کی مرضی کے خلاف جا کر اپوزیشن کو ساتھ بٹھا دیا تھا۔ اپوزیشن کون تھی؟ بے نظیر بھٹو۔ اپوزیشن کون تھی؟ تمام قوم پرست ولی خان صاحب، یہ والی اپوزیشن، ان کو ساتھ بٹھا دیا تھا۔ رسول بخش پلی، جو بڑے بڑے نام تھے جن کا ضیاء الحق صاحب جن کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے بٹھا دیا تھا۔ آج پاکستان پھر ظاہر ہے افغانستان کے معاملے میں ہر 5 سال، ہر 10 سال کے بعد ہمیں دوبارہ بیٹھ کر پالیسی بنانا پڑتی ہے۔ تو آج پھر ہم اسی صورتحال پر آئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اپنی انا کو سائیڈ پر رکھ کر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں پارلیمنٹ کے جو پارلیمانی لیڈرز تھے قومی اسمبلی اور سینٹ کے، ان کو سیکیورٹی حکام نے، آرمی چیف نے، ڈی جی آئی ایس آئی نے اور دیگر نے بریفنگ دی تھی قومی اسمبلی کے ہال میں۔ اس کو کمیٹی روم بنا دیا گیا تھا، قومی اسمبلی کے ہال کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، اس میں بریفنگ دی تھی۔ اس بریفنگ میں وہ افغانستان کے متعلق تھی، افغانستان میں جو صورتحال بدل رہی تھی، اس کے علاوہ انڈیا کے معاملات تھے، انڈیا جس طرف پاکستان کی طرف آ رہا تھا۔ تو وہ ظاہر ایک سیشن ہوا تھا، دوسرا سیشن ہونا تھا، بعد میں وہ نہیں ہوا۔ عید کے بعد کہا گیا تھا کہ عید قربان کے بعد وہ نہیں ہوا، لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان شریک نہیں ہوئے تھے۔ تنقید ہوئی ان پر
کیونکہ وہ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ شہباز شریف کیونکہ بہت بڑے چور ہیں، بلاول بھٹو زرداری کیونکہ بہت بڑے کرپٹ پارٹی کے سربراہ ہیں، لہٰذا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، تو وہ نہیں بیٹھتے۔ اس سے پہلے جتنی بھی سیکیورٹی بریفنگز ہوئی ہیں ان کیمرہ، جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب ان میں نہیں بیٹھے۔ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کا شیخ رشید صاحب نے انکشاف کیا تھا، وہ اپنی طرف سے تو اپوزیشن کو رگڑنا چاہ رہے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، رگڑا کوئی اور گیا تھا۔ رگڑا کون گیا؟ پھر عمران خان صاحب رگڑے گئے۔ گلگت بلتستان کے متعلق، گلگت بلتستان کے انتخابات سے پہلے ایک بریفنگ ہوئی تھی، پارلیمانی لیڈران کو بلایا گیا تھا تمام آرمی ہاؤس میں، اور وہاں پر آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بریف کیا تھا گلگت بلتستان کے متعلق جو پالیسی کیا ہونی چاہیے، سیکیورٹی صورتحال کیا ہے، ہمیں اس کو صوبہ بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے، بہرحال وہ بریفنگ ایک وعدے کے ساتھ کی گئی تھی اور اوتھ تھی کہ اس بریفنگ کے متعلق باہر کوئی بات نہیں نکلے گی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب الیکشن کیمپین میں تھے، انہوں نے بات نہیں نکالی۔ مسلم لیگ نون کی کسی لیڈر نے، کیونکہ وہ بھی تھے، انہوں نے بھی بات نہیں نکالی۔ جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب تھے، کسی نے یہ بات نہیں نکالی، کیونکہ ملک کی سلامتی کے معاملے پر جب کہا جاتا ہے کہ جی ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے، اس میں ہماری یہ حساسیت ہے، لہٰذا ہم اس کو ان کیمرہ رکھیں گے، اس کو باہر نہیں کریں گے۔ لیکن جب پی ڈی ایم بنا، پی ڈی ایم میں جو تقریریں ہوئیں اور حکومت کے خلاف بھی اور فوجی حکام کے خلاف بھی، تو پھر شیخ رشید صاحب نے، وہ پی ڈی ایم کے لیے جو اے پی سی ہوئی تھی، ابھی پی ڈی ایم بنا نہیں تھا، تو شیخ رشید صاحب نے کہا، یہ خبر دے دی تھی میڈیا کو کہ جناب یہ ادھر تنقید کرتے ہیں اور راتوں کو ملتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آرمی چیف سے ملتے ہیں، تو اس کے بعد ظاہر ہے جو حقیقت تھی وہ سامنے آ گئی، اور اس کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان بھی آ گیا کہ وہ بریفنگ تھی اور اس بریفنگ میں وہ شامل بیٹھے تھے، اور پھر ظاہر پھر اپوزیشن کے لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں تو یہ کہہ کر بلایا گیا تھا کہ گلگت بلتستان کے متعلق بریفنگ ہے، اور ہم نے لی، اور اس بریفنگ میں شیری رحمان نے کہا تھا، پوچھا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہاں ہیں؟ اس بریفنگ میں یہ بریفنگ تو ان کو دینی چاہیے تھی، وہ کیوں نہیں ہیں؟ تو پھر اس کے لیے مذاق بنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ساتھ والے کمرے میں کان لگا کر سن رہے تھے، خود نہیں آئے تھے کہ مجھے اپوزیشن کے سامنے بیٹھنا پڑے گا۔ آج جو حالات ہیں، ظاہر ہے وہ جو پچھلی بریفنگ ہوئی پارلیمنٹ میں، یعنی وہ پارلیمانی لیڈران کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر وہ جو بریفنگ ہوئی، ان کیمرہ بریفنگ، اس بریفنگ کے بعد ظاہر صورتحال جس طرف جا رہی تھی اس طرف جا رہی ہے، جو خدشات کا اظہار کیا گیا، جو بتایا گیا، کچھ چیزیں میڈیا پر آئیں، کچھ نہیں آئیں، تو اب جو ہے اب اپوزیشن جو مطالبہ کر رہی ہے، یا اپوزیشن کے مطالبے سے پہلے ہی ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کچھ دن پہلے ہی، ظاہر صورتحال ادھر جا رہی تھی تو انگیج کرتے ساری اپوزیشن کے ساتھ، دنیا کے ساتھ تو انگیجمنٹ ان کی کیا ہونی ہے کہ بتا رہا ہوں میں شاہ محمود قریشی صاحب پہ آ رہا ہوں کہ مطلب کمال ہے ویسے، تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود انیشیٹ کرتے، خود کہتے کہ جناب یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے، پارٹی پولیٹکس کا معاملہ نہیں ہے، یہ ملک کا معاملہ ہے، ملک کی سیکیورٹی کا، سلامتی کا، ملک کے اندر ظاہر ہے جو صورتحال پیدا ہوگی اس سے بچنے کے لیے ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کا معاملہ ہے، لہذا سارے بیٹھ جائیں۔ لیڈ کرتی ہے نا حکومت، ہوتی ہے پھلدار درخت کی طرح جسے جھکا رہنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اکڑی ہوئی ہے، اور اکڑے ہوئے درخت کو ہم جب بچپن میں پڑھا کرتے تھے تو ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جی جو اکڑا ہوا درخت ہوتا ہے نا، وہ تو پھر طوفان کے ساتھ اڑ جاتا ہے، اس کی جڑیں اڑ جاتی ہیں۔ تو اکڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب، ابھی بھی اکڑے ہوئے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بار بار ٹویٹر دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کا جو ٹویٹ تھا، آخری ٹویٹ تھا، وہ تھا اپنا بلین ٹری سونامی کے متعلق، 10 بلین ٹری سونامی، 10 ارب درختوں والا جو ان کا منصوبہ ہے، تو اس پہ تھا افغانستان کے مسئلے کے متعلق۔ ان کی ویسے کرنا بھی نہیں چاہیے، عمران خان صاحب کوئی بھی بات کر دیتے ہیں، بعد میں پھر وہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے، لہٰذا ان کو مشاورت کرنی چاہیے، سب کو بٹھانا چاہیے۔ تو وہ عمران خان صاحب اس طرف جا نہیں رہے، ان کی حکومت نے ابھی تک ایسا کوئی، سوائے ایک ذرائع سے خبر آئی ہے قومی سلامتی کے اجلاس کی، اور اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ چور ہے، یہ ڈاکو ہیں، اور میں ان کے ساتھ کسی بھی موضوع پر ان کو ساتھ بٹھاتا ہوں تو اپنے لیے NRO مانگتے ہیں۔ تو اب اگر بٹھائیں گے تو پھر یہ بات کہنے کے لیے ان کے پاس یہ کارڈ نہیں رہے گا کہ جی اگر بٹھا کے پھر مشترکہ حکمت عملی بنائیں گے، پھر اس کے متعلق خارجہ پالیسی بنے گی، افغانستان کے متعلق پالیسی بنے گی، خطے کے متعلق، تو اس پالیسی پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو اس پالیسی میں اپوزیشن کہے گی ہمارا انپٹ ہے، ہم نے بھی انپٹ دیا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے یا ان کے وزیروں کے لیے یہ پھر کہنا مشکل ہو جائے گا کہ NRO مانگتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ ظاہر ہے وہ اس طرف جا نہیں رہے۔ اگر
اپوزیشن کوئی اے پی سی بلا لیں, کوئی گول میز کانفرنس بلا لیں, پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیں, کسی طرف جائیں تو صحیح. ابھی تک یعنی کافی دنوں سے افغانستان کی صورتحال خراب ہے نا. آج تو وہ چیز ہوئی جس کا خدشہ تھا, یعنی کابل تک طالبان پہنچ گئے, تو ظاہر نظر تو بڑے عرصے سے آ رہا تھا, پوری دنیا کہہ رہی تھی, امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی کہ جی اتنے عرصے میں کابل جو ہے وہ فال کر جائے گا, کابل کو فتح کر لیں گے, کابل پر قبضہ کر لیں گے طالبان. تو اس صورتحال ظاہر پہلے ہی ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں. بند تو سیلاب آنے سے پہلے باندھا جاتا ہے نا, جب سیلاب آ گیا تو پھر تو بند نہیں باندھا جاتا, پھر جو کرتا ہے وہ پانی کرتا ہے, تو پھر وہ سیلاب ہی جو کچھ کرتا ہے. تو اس سے پہلے بند باندھنے کی عمران خان کی حکومت کی طرف سے کوئی کوشش, کوئی چیز نہیں آئی, نہ لوکل پاکستان کے اندر اندرونی طور پر یعنی ڈومیسٹک سطح پر, نہ خارجی محاذ پر, نہ داخلی محاذ پر, نہ خارجی محاذ پر کوئی کوشش ہوئی. آج میں نے بتایا کہ میں جب وہ اپنا ویلاگ کر رہا تھا, اس کے بعد جب گیا تو شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس تھی, تو میں نے کہا چلیں شکر ہے مرشد آ گئے, ملتان میں ہی صحیح آ گئے, ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے. تو وہ اپنے اس ایجنڈا کے ساتھ, یعنی 1 پوائنٹ ایجنڈا افغانستان کی صورتحال اور پاکستان, اس پر وہ آ کر بات کریں گے. تو میں نے جب ان کی پریس کانفرنس سنی تو میں حیران ہو گیا, میں نے سر پکڑ لیے, اپنے بال نوچنے کو دل کیا کہ یار تب کون ہیں ہمارے یہ حکمران جو اس اب بھی آج کے دن بھی آج یعنی جہاں اپوزیشن چیخ رہی ہے کہ جناب آپ جوائنٹ سیشن بلا لیں فوری طور پر, دنیا جہان کی پارلیمنٹس بلوائی جا رہی ہیں, برطانیہ کی پارلیمنٹ کا اجلاس کہا گیا کہ جناب فوری طور پر بلایا ہے, اپنا UN سلامتی کونسل جو ہے سیکورٹی کونسل, اس کے اجلاس کے لیے ریکویزیشنز آ رہی ہیں کہ وہ بلایا جائے. روس الگ سے پریشان, چین الگ سے پریشان, ایران الگ سے پریشان, سارے ملک اپنے اپنے طور پر تشویش میں کہ جناب کسی طرح اس صورتحال سے نکلا جائے. اور جس ملک پہ زیادہ اثر آنا ہے اس ملک کے وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس کا ایجنڈا سن لیں. ایجنڈا وہ بھی امپورٹنٹ تھا, یہ نہیں ہے کہ اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے, لیکن ہوتا ہے اولیت آپ کی کیا ہے. ایجنڈا یہ تھا کہ جی آج میں نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور پولیس حکام سے ملاقات کی ہے, اور جو عاشور ہے, یوم عاشور, اور اس کے متعلق جو سیکیورٹی ہے اس پر ہم نے پلاننگ کی ہے, اور یہ وہ اس طرح کے معاملات پر. اور پھر افغانستان کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا. سوال جواب ہونا اور چیز ہوتی ہے. پھر صحافیوں نے سوال کیے, اس کے جواب میں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کچھ کیا ابھی تک. وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے یہ کیا, وہ کیا, اس سے رابطہ کیا, افغانستان میں فلاں سے رابطہ کیا, ایران میں فلاں سے کیا, ازبکستان میں, تاجکستان میں, امریکہ میں فلاں. کوئی نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اب تک ہم نے یہ کیا ہے. وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جی آج مجھے جب میں میٹنگ میں تھا تو مجھے پیغام ملا کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی شاہ محمود قریشی صاحب سے. تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں اویلیبل ہوں, تو انشاءاللہ آج شام کو بات ہو جائے گی. ابھی جب میں بات کر رہا ہوں ممکن ہے بات ہو چکی ہو یا ہو جائے گی, ظاہر ہے. تو اچھا, دوسرا, وزیر اعظم عمران خان کی اجازت سے ایران, تاجکستان, ازبکستان, ترکمانستان, ان ہمسایہ ممالک کے ساتھ میں انگیج کروں گا, یعنی ابھی نہیں کیا. حیرت ہے نا کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بیٹھیں آ کر اپنا ساری کی ساری اپوزیشن کو بٹھا کر کوئی پالیسی بنائیں. یہاں یہ ہے کہ جو وزیر خارجہ جن کا کام ہے کہ جناب وہ پوری دنیا کا انپٹ لے کر ہمیں دیں کہ ہمیں کیا پالیسی بنانی چاہیے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جناب طالبان کی اگر وہاں حکومت قائم ہوتی ہے, ہم نے اس کو قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یہ ہم عالمی رائے عامہ دیکھ کر فیصلہ کریں گے. یعنی بندہ پھر بال نہ نوچے اور کیا کرے. اور صرف ایک چیز جس کا کریڈٹ لینا ہے, پچھلے دنوں ٹرینڈ چلایا گیا تھا جب پاکستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا جو اجلاس تھا افغانستان کے متعلق, اسپیشل سیشن تھا, اس میں پاکستان کو درخواست کے باوجود نہیں بیٹھنے دیا گیا تھا. تو اس کے بعد ایک ٹرینڈ چلایا گیا تھا, عمران خان عالمی رہنما, ورلڈ لیڈر عمران خان. تو بس وہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی پریس کانفرنس میں کہ جی عمران خان صاحب کا جو موقف تھا وہ دنیا نے مانا ہے افغانستان کے متعلق. دنیا تو ظاہر ہے, دنیا مطلب اگر لیکن اچھا ٹھیک ہے, میں مطلب اس پہ زیادہ نہیں جا رہا. تو اب صورتحال جو میں نے بات کی, گزارش کی کہ یہ عالم ہے ہماری حکومت کا, اکڑے ہوئے درخت کی طرح, اکڑی ہوئی لکڑی کی طرح.
ظاہر ہے اگر حکومت اب اسپیس دے گی تو خبریں یہ بھی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا راول پنڈی نے خود سے اپوزیشن کی لیڈرشپ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا کہ جی انپٹ دیں ہمیں، ہم کیا کریں، کس طرف جائیں۔ تو اگر عمران خان صاحب قومی اتفاق کی رائے پیدا کرنے کے لیے کوئی انیشیٹو لیتے ہیں، گول میز کانفرنس، اے پی سی، جوائنٹ سیشن کوئی لیتے ہیں جس کو خود لیڈ کریں گے، وزیر اعظم نے لیڈ کرنا ہوتا ہے۔ اپوزیشن تو پہلے بھی کشمیر کے متعلق جو کانفرنس ہوئی تھی ویڈیو لنک پر، ہائیبرڈ کانفرنس آپ کو یاد ہوگا، اس میں اپوزیشن بیٹھ گئی تھی، عمران خان صاحب اپنی تقریر کر کے اور اپنی وہ آف کر کے اپنی لائن چلے گئے تھے، جس پر اپوزیشن نے احتجاج کیا تھا۔ اپوزیشن تو بیٹھے گی، اپوزیشن نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، حکومت نے ہمیشہ عمران خان نے ہمیشہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اب اگر عمران خان صاحب خود انیشیٹ نہیں کریں گے تو ظاہر ایک ویکیوم ہوگا۔ اس صورتحال میں تو ویکیوم نہیں چھوڑا جا سکتا، خلا نہیں چھوڑا جا سکتا، تو پھر ظاہر ہے وہ راول پنڈی پر کرنے کی کوشش کرے گی۔ جب راول پنڈی پر کرے گی تو پھر اپوزیشن تو کہے گی کہ پھر سرکار ان کو ذرا سائڈ پہ لگائے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ ظاہر ہے پھر اکڑا ہوا درخت جو ہے وہ تو پھر گرتا ہے اور جڑوں کے ساتھ گرتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔